اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سبحان اللہ۔ کل کے سبق کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضور کے چچا ہیں ان کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اگر تمہارے اندر کچھ خوبیاں ہیں تو میرے اندر بھی ہیں۔ کون سی خوبیاں ہیں؟ کہ اگر تم نے پہلے قبول کر لیا ہے، ہجرت تم نے کی ہے، جہاد تم نے کیا ہے، تو ہم نے بھی حاجیوں کو پانی پلایا ہے، ہم نے بھی جو ہے وہ حرم کی خدمت کی ہے۔ تو جب یہ بات کی تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج، فرمایا کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والے و امارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے کو کمن آمن باللہ، اس شخص کے برابر سمجھ لیا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے؟ یعنی اس جیسا نہیں ہو سکتا جو اللہ پر ایمان رکھے اور جو اللہ پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو، وہ چاہے حاجیوں کو پانی پلاتا رہے، چاہے وہ جناب جتنی مرضی خدمتیں کرتا رہے، اس کی خدمتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال تب قبول ہوتے ہیں جب بندے کے پلے ایمان ہوتا ہے۔ ایمان نہ ہو تو جتنے مرضی وہ اچھے عمل کرتا رہے، اس کا ایمان، اس کے اعمال اس کے قبول نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم حاجی کو پانی خالی پلا لیا ہے، روٹی کھلا دی ہے یا ان کی خدمت کر لی ہے، تو خدمت کرنے سے کیا ہو گیا کہ تم نے ایمان والوں کے برابر تم ہو گئے۔ اور اگلی بات وہ امارت المسجد الحرام، اگر تم نے کعبہ شریف کی خدمت کی ہے یا مسجد حرام کی خدمت کی ہے تو پھر کیا خیال ہے کہ تمہارا خدمت کرنے سے تمہارا سب کچھ معاف ہو گیا؟ فرمایا نہ، کمن آمن باللہ، فرمایا اس شخص کی طرح تم نہیں ہو سکتے، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا ہے۔ یعنی اس سے اندازہ لگائے، یہاں اس آیت کے اندر دو باتیں بیان کی گئی ہیں، ایک ہے حاجیوں کی خدمت کرنا، ایک ہے مسجد حرام کی خدمت کرنا۔ مسجد حرام کا تعلق رب کے ساتھ ہے اور حاجیوں کی خدمت کرنا یہ رب کے بندوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اشارہ اس بات کے اندر دیا ہے کہ اگر کوئی چاہے میرے گھر کی خدمت کرے، چاہے میرے بندوں کی خدمت کرے، ٹھیک ہے، اگر اس شخص کے پلے ایمان نہیں ہے تو اس کے چاہے وہ میرے گھر کے اندر کیا کہ کعبہ شریف کو سونے کا بھی بنا دے تو اس کے ایمان، اس کے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، پہلے ایمان ہے، من آمن باللہ، فرمایا کہ چاہے وہ کعبے کا متولی ابو جال بھی ہو نا، وہ ایمان لانے اگر نہیں لایا ہے تو پھر وہ ابو جال چاہے وہ جتنا بڑا سردار بھی ہو، کعبے کا متولی بھی ہو، خدمتیں بھی کر رہا ہو، وہ حضرت بلال نے جو جوتی پہن کے رکھی ہے نا، اس پر لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ایمان کی قیمت، آپ اندازہ کریں، ٹھیک ہے۔ خالق کی خدمت بھی کرے، خالق کے گھر کی خدمت کرے، پھر بھی وہ قبول نہیں، چاہے کوئی مخلوق کی خدمت کرے، اس کی وہ خدمت بھی قبول نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتے ہیں، صرف اور صرف کیا ہے کہ لوگوں کو کہتے ہیں جناب اللہ بس لوگوں کے جناب خدمتیں کریں یہی کافی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا بول لیں یہی کافی ہے، لوگوں کو جناب اللہ یہ کر دیں، لوگوں کی تعاون کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کو کپڑے پہنائیں، یہ سارا کچھ کریں، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پہلے ایمان ہے، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یعنی لوگ اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتے، عمل کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ آج تک آپ دیکھ لیں، ہر بندہ نماز کے بارے میں مسئلہ پوچھ لے گا، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، رشتہ دار، حقوق، وراثت، طلاق، نکاح، سب کے بارے میں مسئلہ پوچھے گا۔ کس شخص نے ایمان کے بارے میں مسئلہ پوچھا ہے کہ یار ایمان کس چیز کا نام ہے، یا ہمیں ایمان کی فکر کیسی کرنی چاہیے، یا ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لوگ ہمیشہ عمل کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایمان کے بارے میں، حالانکہ جو بنیاد ہے منڈ ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ بنیاد ہی اچھی نہیں ہے تو جتنے مرضی اوپر عمارت کھڑی کرتے جائے، وہ ریت، اگر ریت کے اوپر بندہ عمارت کھڑی کرنے شروع کر دے، چاہے 100 منزلہ بھی جا کے بنا جائے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج، حاجیوں کو چاہے جتنا مرضی پانی پلانے والا ہو، وہ امارت المسجد الحرام، مسجد حرام کی خدمت ہی کرنے والا کیوں نہ ہو، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص جیسا نہیں ہو سکتا جو اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جس نے جہاد کیا۔ میں تم اسے اپنے جیسے اس کو برابر سمجھتے ہو، لا یستوون عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں یہ برابر نہیں ہے، چاہے تم اسے جتنا مرضی نیک کہتے رہو، لیکن رب کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے اکثر جناب، اگر کسی شخص نے جناب تھوڑی سی نیک کام کرنی شروع کر دی ہیں تو ہم اس کو بالکل جناب ایسے اٹھائیں کہ حاجی صاحب تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ شراب پی رہا ہوتا ہے
اس کے بعد جناب اللہ کیا کرتا ہے، 2 دیگیں پکا دے تو ہم جناب اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے کہ حاجی صاحب تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ چیز نہیں ہے. فرمایا تم اگر کسی کو اچھا سمجھ بھی لو، اگر کسی شخص کے پلے ایمان نہیں نا، لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، رب ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ لفظ کتنی بار آ چکا ہوگا، کتنی بار یہ بات کی گئی ہے کہ ظالم کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے. اچھا رب نے کافر کی بات نہیں کی ہے، ظالم کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، کافر کے لیے بھی یہ فرمایا گیا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر کو ہدایت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بھی ضرور ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ زیادہ بار آ چکا ہے کہ رب ظالم بندے کو ہدایت نہیں دیتا. تو مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیں جو شخص ظلم کرتا ہے نا، اس کو آپ دیکھیں وہ ہمیشہ ظلم کرتا کرتا مر جائے گا، کبھی اسے ہدایت نصیب نہیں ہوگی. بد دعائیں لے لے کر دل اتنا کالا ہو چکا ہوتا ہے. واحد یہ ہے کہ خدا کسی کو ہدایت عطا فرما دی اور بات ہے، وگرنہ ظالم کی آپ حالات دیکھ لیں تو ظالم کبھی توبہ کی بغیر توبہ تو کر ہی نہیں سکتا، اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ 1000 بندوں کی بد دعائیں لے چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظالم بندے کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہوتی ہے. اور اگلی بات فرمایا کہ اب صحابہ کرام کی شان کو بیان فرمایا جا رہا ہے. فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. یہ حضرت عباس کو کہا گیا نا، فرمایا عباس اس بات پہ نہ کہ تو نے حاجیوں کو پانی پلایا، مسجد حرام کی خدمت کی ہے. فرمایا ان لوگوں کو دیکھ، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مال کے ساتھ بھی اپنے جان کے ساتھ بھی. وہ کتنے عظیم الشان لوگ ہیں جن کی شان خود رب بیان فرما رہا ہے. ٹھیک ہے، کیسے وہ لوگ تھے جن کی شان کے اندر قرآن کی کتنی آیتیں موجود ہیں. یہ صحابہ کی شان ہے، اور صحابہ بھی مہاجرین کی شان یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. الذین آمنوا وہاجروا، وہ بھی تو صاحب ایمان لوگ تھے نا، کہ وہ کیا کیا؟ وہاجروا، پہلے ان کو ہجرت کرنی پڑے ہے جی. پہلے دیکھیں نا جی، مکہ سے حبشہ کی طرف جانا پڑا، پھر حبشہ سے پھر مکہ واپس آئے، پھر مکہ سے پھر مدینے جانا پڑا. یار ان کے بھی تو کاروبار تھے، ان کی بھی رشتہ داریاں تھیں، ان کے بھی تعلقات تھے، ان کا سارا کچھ گھر تھا، گھر بار تھا، سب کچھ تھا ان کا. ٹھیک ہے، آج ہمیں سب کچھ عزیز ہے نا، کہ ہم اپنا گھر کیسے چھوڑیں؟ کیا ان کو عزیز نہیں تھا؟ ہم اپنے کاروبار میں گھاٹا کیسے کھائیں؟ انہوں نے گھاٹا نہیں کھایا، انہوں نے تو سارا کا سارا کاروبار ہی چھوڑ دیا تھا. صدیق اکبر کتنے بڑے کاروباری تھے، جب گھر سے نکلے تھے 40,000 روپیہ آپ کے گھر کے اندر پڑا ہوا تھا. آج سے 200 سال یا 100 سال پیچھے چلے جائے، 100 روپے کی بڑی اہمیت ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لے کر چلے ہیں، 40,000 روپیہ صدیق اکبر کے گھر کے اندر تھا، اور ایک روپیہ بھی گھر چھوڑ کے نہیں گئے. 40,000 کا 40,000 ہی اپنے ساتھ لے گئے تھے. حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے چلو یار 1000 کا نہیں گھر چھوڑ جاتے بھی، آخر پیچھے بچیاں تھیں، پیچھے ٹھیک ہے نا، پیچھے بچیاں تھیں. اور حضرت ابو قحافہ جو آپ کے والد ہیں، انہوں نے آپ کی بیٹی صدیق اکبر کی بیٹی کو کہا اسما کو کہا اسما مجھے لگتا ہے تیرا بابا جو ہے وہ سارے پیسے اپنے ساتھ لے گیا ہے. یار ایمان دیکھیں کہ کیسا ہے. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر نا ان کو رکھ کے اس کے اوپر کپڑا رکھ دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت ابو قحافہ جو ہے وہ نابینا ہو چکے تھے. کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا ہاتھ پکڑ کے نا اس کے اوپر رکھ کے کہا، میں نے کہا یہ دیکھیں یہ سکے پڑے ہوئے ہیں. کتنی بڑی بات ہے یار، اندازہ کریں ان لوگوں کا ایمان کا. صدیق اکبر کی بیٹی کا ایمان ایسا ہے. ٹھیک ہے، 1 روپیہ بھی گھر چھوڑ کے ہجرت کی رات نہیں گئے، سارا اپنے ساتھ لے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی قربانیاں ہیں. کیا ہے؟ الذین آمنوا وہاجروا، انہوں نے لوگ ہجرت کی، اپنا سب کچھ چھوڑا. پھر اگلی بات، ہجرت کرنے کے بعد جب مدینے جا کے بیٹھے تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں کہا جناب آپ دیکھ لیں ہم نے آپ کی خاطر کتنا کچھ کیا ہے. کسی صحابی نے کہا، کسی کے منہ سے نکلا، کسی کتاب کے اندر کوئی ایسی بات مل جائے کہ کسی ایک صحابی نے جا کے کہا ہو. حضرت عثمان غنی ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے 2 بار ہجرت کی ہے. پہلے حبشہ جانا پڑا، پھر حبشہ سے پھر واپس آئے، پھر مدینہ جانا پڑا ہے. ایک بار بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں کی یا رسول اللہ دیکھ لے ہم نے تو آپ کی خاطر جناب اتنا کچھ کیا ہے. آج 5 روپے مسجد میں دے دینا تو اس کو بھی دکھا کر دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی کسی کے ساتھ نیکی کر دے، کسی کو کھانا کھلا دے تو اس کی بھی سیلفی کھینچ کر جناب اللہ پورے نیٹ پر چاڑ دیتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ بھی جناب اللہ صحابہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ دیکھ لے پھر ہم نے آپ کی خاطر کیا کچھ کیا ہے. نہ، فرمایا ان لوگوں نے ہجرتیں کی، ہجرتیں کرنے کے بعد پھر وہاں پہ جا کے یہ نہیں کہا کہ جناب اب ہماری بس ہو گئی، ہم نے تو بڑا سفر کر لیا ہے. ہمارا جاہدوا فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے کے اندر بھی جہاد کرتے رہے ہیں. بدر کی ضرورت پڑی ہے، بدر کے اندر پہنچے ہیں، احد کے اندر پہنچے، خندق کے اندر پہنچے، تبوک یار کتنا سفر ہے. ٹھیک ہے، تبوک کے اندر جا کے پہنچے. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے اتنا لمبا سفر تھا اور شدید ترین گرمیاں. ٹھیک ہے جی، اتنی سخت گرمی جس کی حد ہی کوئی نہیں، یعنی جون جولائی کے مہینے لگا لیں، یعنی اس وقت جب بالکل وہ گرم لو چل رہی تھی
اور بالکل سخت گرمی تھی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبوک جانا ہے. کسی ایک صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم جا رہے ہیں نا, وہ کون سا ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں, ذرا موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے, مہینے بعد چلے جائیں گے. لیکن ان لوگوں کے ایمان کیسے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑی ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی کہ ایک مرتبہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یوں نہیں کرتے یوں کر لیتے ہیں. میں جاہدوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا, اور جہاد بھی کیسے کیا فرمایا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ, جہاں مال کی ضرورت پڑی مال کے ساتھ جہاد کیا, وَأَنفُسِهِمْ جہاں جان کی ضرورت پڑی جان کے ساتھ جہاد کیا. ٹھیک ہے, کتنے وہ بڑے لوگ تھے یار. انہوں نے یار دیکھیں نا جی, ہماری مجبوریاں ہیں نا, تو سوچ کے بندہ دیکھے ایک بار کہ وہ کیسے لوگ تھے. ان کی اولادیں ان کے سامنے تھی, ان کے خاندان, کاروبار, رشتہ دار, سب کچھ ان کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے جی, لیکن انہوں نے سب کچھ پیچھے پھینک کر سب سے پہلے اگر خدمت کی ہے تو اسلام کی خدمت کی ہے, یا علیہ السلام کی خدمت کی ہے. ٹھیک ہے جی, فرمایا پھر اب رب کا انعام دیکھے, فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ, فرمایا اللہ کے نزدیک ان کے بڑے بڑے درجے ہیں. حق بھی تو بنتا ہے نا, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں پھر حق بھی انہی کا بنتا ہے. ٹھیک ہے جی, مفت کے اندر جنت کسی کو نہیں ملتی ہے. مفت کے اندر جنت دیکھیں نا جی, میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ امام حسین جنت جوانوں کے سردار ہے کہ نہیں ہے. پیدا ہوتے ہی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تھا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں میرے دونوں شہزادے. ٹھیک ہے, اب جنتی جوانوں کے سردار ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی قربانی نہ بھی دیتے بات تو پھر بھی ٹھیک تھی, لیکن نہ, کیونکہ کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے کہہ سکتا تھا کہ جناب انہوں نے تو جنتی جوانوں کا سردار بننا ہی تھا, کیونکہ بڑے نبی کے جو نواسے ہیں انہوں نے بندہ ہی بننا ہے. لیکن نہیں, سبق دیا گیا, فرمایا کہ یہ نہ دیکھو کہ بڑے نبی کے نواسے ہیں تا جنتی جوانوں کے سردار ہے, فرمایا ان کے جنتی جوانوں کا سردار نہ دیکھو, ان کا امتحان بھی ساتھ چیک کرو کہ امتحان کتنا بڑا دیا ہے. ٹھیک ہے, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی بار زہر دیا گیا ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں 60 سے زیادہ مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا ہے, اور جو آخری مرتبہ زہر دیا گیا امام حسن کو, آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کے منہ سے باہر نکلتا رہا ہے. امام حسین کی قربانی تو مشہور ہے, چلو وہ تو کربلا کے اندر ہے, ہر بندے کی زبان پر ہے, لیکن امام حسن کی کبھی پڑھ کے تو دیکھے. آخری مرتبہ زہر دیا گیا, اور زہر اس قدر جناب اللہ سخت ہے کہ کلیجہ کٹ کٹ کے یار منہ سے باہر نکل رہا ہو, بوٹیاں منہ سے باہر نکل رہی ہوں. اور صبر دیکھے کہ امام حسین پیروں کے اندر بیٹھ کے کہتے بھائی ایک مرتبہ نام تو لے رہے, یہ کس نے کام کیا. فرمایا تو کیا کر لے گا, مارے گا, قتل کر دے گا. کہا بالکل کروں گا. کہا نہ, میرا معاملہ ہے وہ میں جانوں اور میرا رب جانے, قیامت کے دن جو میرا قاتل ہوگا میرا رب اس سے انتقام لے لے گا. دکھائے کوئی اتنا بڑا صبر یار, کوئی کر سکتا ہے کوئی. مروان یہ مدینہ کا گورنر تھا, اور جو ظلم یہ امام حسن پر کر سکتا تھا اس نے کیا. تار و تشنیع کی, گالیاں دی, حتیٰ کہ جو بھی یہ خبیث کہہ سکتا تھا یہ سب کچھ امام حسن کو کہتا رہا. لیکن امام حسن ہمیشہ خاموشی سے جب گزرتے رہے. جب امام حسن کا جنازہ اٹھا نا تو یہ مروان جنازے کو کندھا بھی دے رہا تھا, رو بھی رہا تھا. امام حسین نے کہا ساری زندگی تو اسے انہیں گالیاں دیتا رہا ہے, ساری زندگی مخالفت کرتا رہا ہے, اور اب کندھا دے بھی رہا ہے, رو بھی رہا ہے. تو مروان نے پتہ کیا کہا تھا, اس نے کہا خدا کی قسم جتنا صبر اللہ تعالیٰ نے امام حسن کو عطا فرمایا ہے نا, جو کچھ میں نے اگر کیا ہے نا, اگر یہ میں پہاڑوں کے ساتھ کرتا تو پہاڑ بھی ایک بار جو ہے وہ ٹوٹے ہو جاتے, ٹکڑے ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے بھی زیادہ صبر اللہ تعالیٰ نے امام حسن کو عطا فرمایا ہے. لیکن ہم نے کبھی امام حسن کو ہسٹری کبھی نہیں پڑھی ہے, کبھی سوچا بھی نہیں کہ امام حسن کی شان کتنی ہے. ٹھیک ہے, صرف امام حسین کے بارے میں کربلا کی بات آ جاتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں رب نے ان کو انعام بھی بڑا عطا فرمایا ہے. جن کی قربانیاں ہیں پھر انعام بھی بڑا عطا فرمایا ہے. اولئک هم الفائزون, یہ رب فرما رہا ہے یار یہی لوگ کامیاب ہیں. ٹھیک ہے, رب کی بارگاہ میں یہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں. آج دیکھیں نا اہل تشیع کتنی بکواس کرتے صحابہ کرام کے بارے میں, دن رات جناب اعلیٰ بھونک کے تھک جائیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن پڑھ کے دیکھیں نا, جس صحابہ کے بارے میں ساری زندگی ان کی گزر گئی بکواس کرتے کرتے, انہی صحابہ کی شان رب قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے واولئک هم الفائزون, یہی کامیاب لوگ ہیں. اب دیکھیں ذرا صحابہ کے انعام کتنے بڑے بڑے ہیں. فرمایا یبشرہم ربہم, فرمایا ان کے رب نے ان کو خوشخبری عطا فرمائی ہے. کس بات کی خوشخبری ہے؟ فرمایا برحمت من, اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنی رحمت عطا فرمائی ہے. اور ورضوان, اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا عطا فرمائے گا, رحمت بھی عطا فرما دی, اپنی رضا بھی عطا فرما دی. وجنات لہم, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات بھی تیار کر رکھے ہیں. ٹھیک ہے, اور فیہا نعیم مقیم, جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ان کے لیے جو ہے وہ زندگی رکھ دی گئی ہے. ان اللہ عندہ اجر عظیم, بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بھی بڑا اجر موجود ہے.
یہ سارا صحابہ کرام کے لیے ہے، صحابہ کرام کے صدقے پھر اہل ایمان کے لیے ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے بڑے انعام صحابہ کرام کے لیے رکھے ہیں، اور صحابہ کرام کے صدقے اہل ایمان کے پاس پھر ان کو بھی ملیں گے۔ کون کون سے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ پہلے ان کو اپنی رحمت عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے، رب کی رحمت جسے مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب بندہ رب کی رحمت ڈھونڈنا شروع کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جناب جبریل کو فرماتا ہے میرا بندہ میری رحمت تلاش کر رہا ہے، میں نے اسے میری رحمت عطا فرما دی ہے۔ تو میں اعلان کر دے پورے آسمان والوں کو، فرمایا آسمان والوں رب نے اپنی رحمت کا حصہ اپنے بندے کو عطا فرما دیا ہے۔ پھر وہ اعلان سن کے سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کا اعلان عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے سنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھر ان کے پاس اعلان پہنچتا ہے، پھر ان کے بعد پھر آسمان والوں کو پہنچتا ہے، پھر آسمان والوں کے بعد جو ہے پھر وہ اعلان زمین والوں میں کر دیا جاتا ہے، پھر وہ سارے کے سارے زمین اور آسمان کے لوگ اسی بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا ایک بات وردوان، فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ رضا کس کو کہتے ہیں؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی، یہ آگے آنے والی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے مومنوں کے ساتھ وعدہ تو کیا ہے جنت کا، ہم انہیں مومنوں کو جنت ضرور عطا فرمائیں گے، لیکن ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، ہم مسلمانوں کو جنت بھی عطا فرما دیں گے، جنت عدن بھی عطا فرما دیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھو، جنت سے بڑی کوئی شے ہے تو وہ ہے مقام رضا جو اللہ تعالیٰ صحابہ کو عطا فرمائے گا، پھر صحابہ کے صدقے پھر اہل ایمان کو عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ میں ایک رحمت عطا فرمائے گا، دوسری رضا عطا فرمائے گا، اور تیسرا میں جنت اتنی عطا فرما دے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ اس کے اندر رہیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، فرمایا میرے جنتیو تمہیں کیا چاہیے؟ وہ عرض کریں گے پروردگار ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں اور کیا چاہیے، تو نے سب کچھ تو عطا فرما دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بڑی چیز نہ عطا فرماؤں؟ تو وہ پریشان ہو جائیں گے کہ مالک جنت سے بڑی بھی کوئی چیز موجود ہے؟ ہاں جنت سے بڑی بھی کوئی چیز موجود ہے، وہ ہے ورضوان من اللہ اکبر، آج میں نے تمہیں اپنی رضا عطا فرما دی ہے، آج کے بعد تم میں جیسے مرضی رہو گے، جنت کے اندر کھاؤ گے پیو گے زندگی گزارو گے، تمہیں رب کی رضا حاصل ہوگی، رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ مقام رضا ہے جو جنت سے بھی بڑا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا ہے، اور صحابہ کرام کے صدقے قیامت تک جتنے اہل ایمان آئیں گے پھر ان کو عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔